سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ شارٹ بہت اگر کم کریں انٹروڈکشن کو تو 15 ایئرز میری ایج ہے اینڈ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اینڈ الحمدللہ دنیا کے سب سے کم عمر ترین کارپوریٹ ٹرینر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ای آئی اے کلب میں ایز اے ہیڈ ورک کر رہا ہوں اور پی این این ایشی جو کہ ایک ویب چینل ہے اس کا سی ای او ہوں اور اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ کرتا ہوں. اور ایک 9 بجے کا لائیو سیشن کر رہا ہوں فرام لاسٹ 400 days اور 400 سے زیادہ اس کے ہو چکے ہیں سیشنز. تو اس میں ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر ایک کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ فرام لاسٹ 400 days میں کر رہا ہوں. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پہلے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ عمر کی قید نہیں ہے. آپ نے کہا اگر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ عمر کی قید نہیں ہے، تبھی دوسرا سوال کریٹ ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے. اور میں یہاں پر کیوں ہوں اور بہت سارے اور لوگ جو مجھ سے بڑے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ پروبیبلی آپ سب نے کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کسی نے بیچلرس کیا ہوگا یا اس سے اوپر بھی ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی بھی ہیں، کیونکہ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو یہ کوئی آسان تو کام ہے نہیں. میں اسکول نہیں گیا ابھی تک. میں کلاس 5 کے بعد میں نے اسکول بالکل ٹوٹلی چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی آرگنائزیشن سے اٹیچ ہو کے میں نے فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی. ٹھیک ہے، میں نے بس ایک ہی چیز پہ فوکس کیا. ہماری فیملی میں ایک رواج آپ کہہ لیں، ہم سنڈے ٹو سنڈے جاتے ہیں اور انارکلی جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد ساتھ ہی اولڈ بکس کا لگتا ہے وہاں پر میلہ کائنڈ آف آپ کہہ لیے. میلہ کیا، بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس سے. وہاں پر ہم جاتے ہیں اور مجھے بابا ہمیشہ سے، اور آج سے کوئی 5-6 سال پہلے سے بھی، مجھے بابا نے پیسے دینے کر دیں اور کہنے کہ جاؤ جو کتاب اچھی لگتی ہے وہ اٹھا کے خرید لی. اب شروع میں تو میں بچہ تھا تو ڈیفینیٹلی اس قسم کی کتابیں، وہ پھر آہستہ اور کتابیں دیکھیں اور چیزیں دیکھیں تو مجھے وہ پسند آنا شروع ہو گئیں، جیسے سیلف ہیلپ وغیرہ. اب میں نے اپنے لیے 1-2 کتابیں خرید لی جو میری پیسوں میں آ گئیں، کچھ سسٹرز نے خرید لی جو ان کے اس میں آ گئیں، کچھ ماں بابا نے خرید لی جو ان کے افورڈیبل تھی، انہوں نے خرید لی. اب لکیلی جو ہمارے گھر کی جو لائبریری ہے پوری، جس میں سب کتابیں ہیں، آلموسٹ میرے خیال میں 200 کے قریب ہوں گی کم از کم، وہ لائبریری جو ہے وہ میرے کمرے میں جگہ ایسی سیٹ ہو گئی کہ وہ میرے کمرے میں 3 شیلفز لگے ہوئے جن کے اندر کتابیں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک شیلف ہے جس میں ساری میری کتابیں ہیں، ایک میں ماں بابا کی ہیں اور ایک میں سسٹرز کی ہیں. تو اب میں صبح اٹھتا ہوں تو بیڈ کے سامنے مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کتابیں نظر آ رہی ہیں. میں رات کو سونے لگتا ہوں تو مجھے سامنے کتابیں نظر آ رہی ہیں. فون میں بیٹری نہیں ہے تو سامنے کتابیں نظر آ رہی ہیں. پڑھنے لگوں تو کتابیں نظر آ رہی ہیں. اب ہر جگہ جب میں بار کتابیں ہی دیکھ رہا ہوں، انہیں کو نوٹس کری جا رہا ہوں، تو ان شارٹ کیا نتیجہ نکلے گا کہ میں جب بھی بور ہوں گا میں کوئی کتاب نکالوں گا اور اسی کو پڑھنا شروع کر دوں گا. نہیں سمجھ آئے گی، ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا، بار رزلٹ کیا آئے گا کہ میں کتابیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گا اور میرے اندر وہی نالج پھر آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ ایگزامپل ہر بندہ کوٹ کرتا ہے، میں بھی کہتا ہوں. آپ آم کو اگر دبائیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ آم کا رس جو اس کے اندر ہے. اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو پریشرائز کریں گے یا پریس کریں گے جس کے اندر علم ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ علم نہیں نکلے گا. تو جو چیز آپ بار اپنے اندر ڈالتے جائیں گے وہی باہر آئے گا. تو میں نے بس اپنے اندر علم بھرتا گیا. مجھے یاد ہے میں نیٹسول میں نے کام کیا ہے. تو جب کارپوریٹ ٹرینر تھا تو ان کا ایک رواج ہے کہ وہ انٹری سے پہلے جب آپ کا سب کچھ فائنلائز ہو جاتا ہے تو آپ سے ایک فارم فل کرواتے ہیں. وہ فارم انہوں نے مجھے بھی دیا، میرے ساتھ ایک اور بندہ جاب کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کو بھی دیا. اس کے 9th سے لے کر کلاس 9 سے لے کر آنورڈ اپنی ڈگری تک ایک بار بھی 80% سے کم رزلٹ نہیں آیا، ایک بار. اور 9th میں تو خیر اس نے 90% زیادہ لیے ہوئے تھے. میں نے 9th تب پاس بھی نہیں کی تھی جب میں نے وہاں پر کیا. اور میں ہنس رہا تھا دیکھ کے کہ منیمم 9th ہے کوالیفیکیشن اور اس سے لے کر اینڈ تک ان کے 90 ہیں اور میں نے ابھی تک 9th نہیں کی. لیکن اس کو جاب نہیں ملی، مجھے مل گئی. مجھے وہاں پر ایز اے کارپوریٹ ٹرینر آئی کین پروجیکٹ میں رکھ لیا. جب میں نے اس کو تھوڑا اور سوچا تو پتہ لگا کہ میرے پاس جو انفارمل ایجوکیشن ہے اس کے پاس اتنا سا بھی نہیں تھا. جب وہ انٹرویو میں تھا اور بات کر رہا تھا تو وہ کنفیوزڈ تھا، اپنا جو نالج تھا وہ اس کو بھی سامنے نہیں پریزنٹ کر پا رہا تھا. تو یہ کاؤنٹ کرتا ہے. میں نے اسی علم کو، سافٹ اسکلس کو اپنانا شروع کر دیا تو آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں ایک اور جگہ پر تھا، ادھر میں بات کر رہا تھا. تو ایسے پھر آپ جو اپنے اندر علم بھرتے جاتے ہیں وہی نکلتا ہے اور پھر آپ کم ہوں عمر میں یا زیادہ ہوں آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اچھا، کتابیں پڑھنے کے لیے خواہش پیدا کی جا سکے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں میں آپ کو ایک کمرے میں بند کر دوں، کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف کھانے کا چند سامان ہے اور ساتھ آپ کے پاس 10 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ سیلف ہیلپ ہے. اب آپ ایک دن فون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک دن بہت مشکل سے گزاریں گے
दूसरे दिन जब आप बोर होंगे तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी क्यों नहीं है आपके पास, आप एज एन एक्टिविटी पहले किताब को निकालेंगे। लेकिन मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया क्योंकि घर में और चीज़ें होती खेलने की भी, तो मैंने पहले स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ता था मैं, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे स्कूल में मिलते थे क्लास 1 से 5 तक, अभी भी होते हैं, तो मैं वही नॉवेल्स अपने पढ़ता रहता था, उससे रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। फिर आहिस्ता 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 क्योंकि बाबा को बहुत शौक है, माम बाबा दोनों को ही शौक है बुक रीडिंग का, तो हमने अगर अपने घर से गांव जाना है करीबन 3.25 घंटे लग जाते हैं, तो हमने जाते जाते रास्ते में जब गाड़ी थोड़े फ्लो में आनी तो हमने किताब निकाल लेनी और वो पढ़ना शुरू कर देनी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को एग्री करता हूँ, मेरा शुरू में ज़रा दिल नहीं करता था, मैं चुपके से कानों में हैंड फ्री लगाकर परहेज़ कर लेता था कि मैंने नहीं सुनी। लेकिन अब माहौल ही जब वैसा क्रिएट हो जाता है तो आपके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करता है कि नहीं यार कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। फिर जब आप और लोगों को देखते हो कामयाब होते हुए तो आपके माइंड में आता है यार ये कैसे हो गए, मैं नहीं हो रहा, मैं क्यों फंसा हूँ। फिर एक लंबी स्टोरी है मेरी, वो मैं अपनी पहली बुक में भी लिखूंगा इंशाल्लाह। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ मेरा फिर क्लैश आना शुरू हुआ, तो जब मैं उससे मेरी जान छूटी तो मेरा माइंड फिर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो उस दौरान मैंने मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई कि मैंने किताबों को एक्सेप्ट कर दिया और फिर उन्हीं के साथ आपकी फर्दर चलती रही। तो शौक आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करते हैं। मैं शुरू में किताबें पढ़ता था सिर्फ इसलिए कि मुझे नींद आ जाए, मेरा ये बिलीफ था कि किताबें पढ़ने से नींद आती है। मैं रात को थोड़ी देर किताब पढ़ के सो जाता था, वो फिर मेरा माइंड डेवलप हो गया। तो आप थोड़ी देर बस पढ़ें, एक दिन एक पेज पढ़े, दूसरे दिन एक पेज पढ़े, हफ्ता एक पेज पढ़े, दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो जाए आप 2 पेजेस पर आ जाए, फर्दर फिर आप आहिस्ता 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 उसका आपको शौक डेवलप होता जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर कौन से बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प डेफिनेटली वो उसी के अंदर आ जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमेरिकन बेस्ट सेलर्स जो हैं वो आप कह लें 60% से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं जो अमेरिका में और ग्लोबली बेस्ट सेलर रही हैं। हम क्या करते हैं कि किताबें ऑनलाइन बाय करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, वो सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, उसको प्रिंट करवा लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं। मेरे एक शेल्फ में इतना हिस्सा है जिसके अंदर मोर देन मेरे ख्याल में 20 तो होंगी जो अमेरिकन बेस्ट सेलर्स पढ़ी गई हैं, वो प्रिंटेड फॉर्म में। बाकी जो हार्ड कॉपी में मिल जाती हैं लाहौर में या पाकिस्तान में, वो फिर हम वहीं से बाय करके वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम इंग्लिश क्यों कैसे सीखें, तो मैं उनको एक सवाल पहले पूछता हूँ कि सीखनी क्यों, इंग्लिश आपने सीखनी क्यों है। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप हर जगह आपको मिल जाता है, लेकिन फील्ड होती है ना बंदे की। मेरी फील्ड में इंग्लिश नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर मैं अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग देता हूँ तो फिर मेरे लिए नेसेसरी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकता उर्दू, मैं बोलूँगा कोई समझेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। या मैं अगर फ्रांस चला जाता हूँ तो मेरे लिए फ्रेंच बोलना नेसेसरी है, वहाँ पर कोई इंग्लिश भी नहीं समझेगा। तो आपकी नीड है इंग्लिश, क्योंकि आपने ग्लोबली अगर काम करना है तो आपकी नीड है, उसके लिए आपने इंग्लिश सीखनी है। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रखना चाहिए हमें। अगर आपके लिए नीड है वो, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, देन सीखें। और किताबें कोई भी हो ना, आप मैं क्या करता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीका है आई डू कि मैं अपने फ़ोन में गूगल पे जाके लिखता हूँ इंग्लिश टू उर्दू। आप भी जाके लिख लें इंग्लिश टू उर्दू, आगे एक पैटर्न आ जाएगा, छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, आई ओपन इट, मैं वहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मुझे डाक की नहीं समझ आ रही, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, अब आगे मुझे उसका मिल जाएगा। या मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ उसका नतीजा मिलेगा। या फिर आप लिख लें इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे, आपको इंग्लिश में ईजीएस्ट वर्ड उसका मिल जाएगा, सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको, आगे वो ईजी हो जाएगा। तो आप गूगल को यूज़ करें, परफेक्ट है। जिसकी समझ नहीं आती वहाँ से आप ढूंढ लें, ठीक है। रूटीन मेरी बहुत आसान है, मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं करता, क्योंकि अगर मैं खुद को स्ट्रेसफुल कर लूँगा तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा। मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद स्कूल के सर आते हैं, वो मुझे 2 घंटे होम स्कूलिंग है मेरी, तो वो मुझे 2 घंटे पढ़ाते हैं, सारा उसी में मैं कवर अप कर लेता हूँ। उसके बाद अब जैसे मैं आपके पास इधर आया हूँ, इससे पहले मैं एक और कंपनी में था, तो फिर ये मीटिंग्स वगैरह उसके बाद आ जाती हैं ऑनवर्ड्स 3-4 बजे तक। अभी घर जाऊँगा, कुछ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर स्विमिंग, क्योंकि नीड है बॉडी की, आपको साथ रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 2 घंटे स्विमिंग करूँगा और उसके बाद फिर कराटे, वो भी तो साथ साथ कर रहा हूँ, 3rd बेल्ट पर आ गया हूँ, तो कराटे करूँगा। उसके बाद अपना 9 बजे वाला सेशन है उसको करूँगा। मेरे सारे काम भी हो गए, मेरी स्कूल का भी हो गया और मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो भी ठीक हो गई, सब मैनेज हो गया। और अगर बुक्स की बात करें आप, तो ये इस टाइम पे अगर मुझे कोई और एक्टिविटी नहीं है, जैसे अभी घर जाऊँगा तो 1 घंटा होगा तो मैं उसमें रीड कर सकता हूँ, या मुझे जब फ्री टाइम मिले। मैंने कोई फिक्स नहीं रखा हुआ कि बस ये करना ही करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को स्ट्रेसफुल ना करें, अपने माइंड को रिलैक्स रख के सारे काम करते हैं। किस टाइप की, डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कॉर्पोरेट है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों की डिग्री कौन सी है, सबकी सॉफ्टवेयर आप कह लें, सॉफ्टवेयर की आपके पास डिग्री है, तो मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मैं वो तो पढ़ाने से रहा आपको।
اور نہ ہی کہ میں نے اتنے اچھے کوئی کورسز کیے ہیں کہ میں آپ کو سافٹ ویئر ہی سمجھا دوں آ کر یا ہارڈ اسکل سمجھا دوں. تو میرے پاس جتنا بھی نالج ہے سارا سافٹ اسکلس کے ارد گرد گھومتا ہے. تو میری 5 قسم کی ہوتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا فائدے ہوتے ہیں ٹریننگس کے کارپوریشنس کے اندر. اس میں نے 5 چیزیں کہی تھی. ایک تو ہڈن پوٹینشیلز جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ ٹریننگس کے ساتھ. تو اس میں ایک تو سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہڈن پوٹینشیلز فائنڈ آؤٹ کریں. دوسرا جو بھی امپلائز ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیم ورکنگ کے اسکلس پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے سیکنڈ, اس میں ٹیم ورک کیسے پیدا کرنی ہے, کس طریقے سے کمیونیکیشن لانی ہے. اور تھرڈ ہے آپ کا کمیونیکیشن اور ان کا لسننگ کے اسکلس, تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سن سکیں, سمجھ سکیں. فورتھ, ان کے جو اسکلز ہیں اس کو پالش کرنا. مطلب ابھی ہم یہ سوال جواب کا سیشن کیوں کر رہے ہیں, جبکہ میں آپ کو کچھ رولز بھی بتا سکتا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. اس لیے جب سوال جواب ہم کرتے ہیں تو مجھے آپ کوئی سوال کرتے ہیں نا تو اس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ گھر میں کیا کرتا ہے, یہ کیا چیزیں سوچتا ہے. کیونکہ آپ سوال وہی کرتے ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کے جو ہڈن پوٹینشیلز ہوتے ہیں اس کو پالش کیا جا سکتا ہے. جو آپ کی اسکلز ہیں, جو آپ کی کوالٹیز ہیں, ان کو پالش کیا جا سکتا ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ پالش نہیں کرتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ففتھ اور فائنلائز جو ہوتی ہے وہ ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے نیٹسول میں مجھے بہت لوگ ایشوز بتاتے تھے کہ ہمارا یہ جو سینئر ہے نا یہ نہیں ہمیں بتاتا, یہ مجھے مدد نہیں کرتا, مجھے ہمیشہ کنفیوز کر دیتا ہے اور بعد میں پھر باس کے سامنے میری انسلٹ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے اس کو گائیڈ کرنا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کمپنی میں رہتے رہتے, اور آپ نے کس طریقے سے اپنی بات کو آگے تک پہنچانا اور سمجھانا ہے. تو یہ اس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے سافٹ اسکلس کے اوپر, کمیونیکیشن, ٹیم ورکنگ اور ہارڈ ورکنگ, سافٹ ورکنگ. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جرنی کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ جرنی ہمیشہ اسٹارٹ تھی. میں جب آج سے 2 سال پہلے پروبیبلی 2017 میں اگست جون میں نے کتابیں تو بہت پہلے سے پڑھتا آ رہا تھا, لیکن تب یہ پلان بنایا تھا کہ میں نے اس کو پرسو کرنا ہے. پھر میرا کافی عرصے کی محنت کے بعد پہلا سیشن جو ہوا وہ تھا 2018 جنوری میں. مطلب کہ تقریباً 6 ماہ کی محنت کے بعد پہلا ہوا. پھر 1 ماہ پھر اسٹاپ آ گیا, پھر فیب میں دوسرا ہوا, پھر کافی عرصہ پاز رہا. 2018 میں میں نے جون 1 کو ویڈیو بنائی. پھر کرتے آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے 2018 کے لاسٹ میں اور 2019 کے شروع میں نے پراپرلی اس فیلڈ کو اسٹارٹ کر دیا تھا, اور پھر آگے اس کو کرتا رہا. پرسو اب الحمدللہ یہاں تک آ گیا. فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان یہ ہے کہ ایک تو جو یوتھ ہے اس کو گائیڈنس دی جائے, ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے. کیونکہ ہمارا ملک کام کرنے والے بہت ہیں, ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جس کی طرف ان کو لے کے جایا جائے. تو ایک ڈائریکشن دی جائے, ایک رستہ بتایا جائے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی ہیں, کچھ کورسز کرنے ہیں, کچھ میں نے اپنی اسکلس کو پالش کرنا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان میں نہیں لیکن پوری دنیا میں جو ٹریننگ انڈسٹری ہے پوری, یہ ایک فیلڈ ہے. اب ہمارے ملک میں بھی اتنا نہیں ہے ٹرینڈ, لیکن آنے والے وقتوں میں آئے گا انشاءاللہ. امریکہ میں باقاعدہ لوگ پے کر کے ٹرین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر بھی لوگ پے کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں. تو یہ باقاعدہ فیلڈ ہے, اسی کو پرسو کروں گا. اور ساتھ بزنس, ابھی ہمارا EI کلب چل رہا ہے تو اس کو میں الحمدللہ لے کے چل رہا ہوں. اس میں ہم کیا کہتے ہیں, بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. وہ پراپرلی امریکن اسٹینڈرڈس کے اوپر ہی ہوتا ہے. جو وہاں پر نالج لاکھوں میں ہوتی ہے وہ یہاں پر ہم ہزاروں میں لا کر تھوڑا اس کو اس طریقے سے مینیج کر کر لوگوں کو وہ سارا نالج ہم پہنچا رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے ایک چیز نوٹس کیا, جو بھی لوگ اس چیز پہ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اسکول میں پیسے تھوڑے آپ کم کر دیں, وہ ٹریننگ سے معاملے میں نہیں کرتے. کیونکہ ہر بندے کی نیڈ ہے اس کا بچہ بنے, عبداللہ سمین بنے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا 10 سال کا, اس کو آپ عبداللہ سمین بنا دیں. اور وہ اتنا بنانا آسان تو نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس لائک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ بہت محنت لگتی ہے, بہت زیادہ محنت لگتی ہے. لیکن ان کو ایک گائیڈنس دی جا سکتی ہے, ان کو اپنے ہی لیول پر رہ کر عبداللہ سمین بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے لوگ پیپل آر ویری انٹرسٹیڈ, تو لوگ خود ہی آتے ہیں کہ جی ہم یہ کورس کروانا چاہتے ہیں. ہر چیز ایکسپیرینس کے بعد گین ہوتی ہے. مطلب آپ کو نہیں پتہ کہ یہ اسکول کیسا ہے. اب 2 چیزوں سے آپ کو پتہ لگتا ہے, یا تو آپ وہاں پر پہلے سے پڑھنے والے پیرنٹس کے ریویوز لیں کہ جی کیسا ہے یہاں پر. دوسرا کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ موسٹلی ورڈ آف ماؤتھ سے ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں, کیونکہ جو لوگ آ چکے ہیں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. دیکھیں ہر چیز کو شروع میں بہت محنت لگتی ہے. جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ہوگا کمپنی, یا پہلی بار آپ کو اس کو بندہ آیا ہوگا تو اس کو کنونس کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس کمپنی میں ہمارے پاس 50, 60, 100 جتنے بھی امپلائیز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو شروع ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, آپ کو کنونس کرنے میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو وہ ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں, آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے, دین وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک بار ایک چیز سکسیزفلی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں, آسان ہوتا جاتا ہے کہ اب تو یہ چیز چل پڑی ہے. تو لوگ جب سنتے ہیں یار اچھا یہ کام کرنے سے یہ رزلٹ آتا ہے, دین وہ پھر اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ
फर्दर उसको लेकर चलते हो। तो शुरू तो डेफिनेटली मुश्किल ही होता है, बट विद टाइम चीज़ें आसान होती रहती, मुश्किल नहीं होती। किससे इंस्पायर्ड है कायद आज़म? और अगर अभी करंट एरा की बात करें तो मेरे पेरेंट्स। Thank you so much For your precious time. Thank you.